تو یہ ایک دوست نے سوال بھجوایا ہے کہ قرآن مجید میں یہ ذکر آتا ہے کہ اگر کفار کو اس کے من جانب اللہ اور سچے کلام ہونے میں شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھائیں. ایک جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ 10 صورتیں بنا کر دکھائیں. وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس چیلنج میں یہ فرق کیوں کیا گیا؟ یہ سوال مبہم ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جہاں 10 کا ذکر کیا وہاں سیاق و سباق سے یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ کیوں یہاں 10 کا ذکر ہے. بعض جگہ سارے قرآن کا ذکر ہے، تو یہ منحصر ہے کس موقع پر یہ جواب دیا گیا ہے اور کس تعلق میں. جہاں 10 کا ذکر ہے وہاں 10 کی صورتوں میں شروع سے آخر تک وہ مضامین ہیں جو پوچھنے والوں کو بے بس کر دیتے ہیں، اور جو عمومی سارے عالم کو چیلنج ہے اس میں سارے قرآن کی بات ہو رہی ہے. ورنہ کئی لوگ میں نے دیکھا ہے یہاں بھی کہہ دیتے ہیں کہ شیکسپیئر کی زبان اتنی زبردست تھی اور قرآن کریم میں زبان دانی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، حالانکہ ہم تو جب شیکسپیئر پڑھتے ہیں تو زیادہ ہم ہیجانی طور پر اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں، اور قرآن کریم پڑھتے وقت کئی جگہ بڑی مشکل پڑتی ہے، جاگے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ ان مضامین کو سمجھتے نہیں. علم کلام میں اصل طاقت اس کی سچائی کی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کا دعویٰ سچائی کے ساتھ ایسا مضبوطی کے ساتھ منسلک ہے، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. لوگ فصاحت و بلاغت کی اس حقیقی تعریف کو سمجھتے نہیں ہیں. جھوٹ میں بھی بعض دفعہ سچائی کا رنگ آ جاتا ہے اگر کلام پر قدرت ہو، اور جتنے ڈرامٹسٹ ہیں وہ فرضی باتوں کو، یا ایکٹرز بھی اس میں ان کی مددگار ہوتے ہیں، فرضی باتوں کو اتنا قوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ انسان اس میں ڈوب جاتا ہے اور سمجھتا ہے یہ حق ہے، اور اس فرضی حق کی خاطر انسان ذرا بھی قربانی نہیں کر سکتا. یہ اعجاز نہیں ہے. اگر ایک آدمی کتنا ہی اچھا ڈرامہ پڑھ رہا ہو اور کوئی کہے کہ تم بڑا اچھا ڈرامہ پڑھ رہے ہو اس لیے تم اس سے متاثر ہو کر اس میں جو اعلیٰ کردار دکھایا گیا ہے، تم آج جا کے وہاں دروازے بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، سردی آ رہی ہے، یہ کام کرو، ہوگا میری بلا سے. لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ایسی بھی ہوتی ہے مساوقات، جس میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ سارے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور اس ایک آیت کے بدلے انسان نے قومیں جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. یہ فرق ہے سچائی کے اعجاز میں اور فصاحت و بلاغت عمومی میں. قرآن کریم نے یہ جو فرضی فصاحت و بلاغت ہے لفاظی کی، اس کا دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ جہاں شاعری کا انکار کیا وہ اس بات کا انکار کیا. لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو بتا دے کہ تو شاعر نہیں ہے، اور شاعر کا اور نبی کا یہ فرق نہیں ہے کہ نبی وہ قادر الکلام نہیں ہوتا. نبی کے کلام میں ایسے مقام بھی آتے ہیں جو شاعروں سے بہت بڑھ کر دلوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، مگر شاعر ہے جھوٹا ہے، جو فرضی باتیں کرنے والا ہے. وہ قوموں کی تو کیا ایک انسان کی بھی حالت نہیں بدل سکتا. بڑے سے بڑے ایکٹر، ڈرامٹسٹ ایسے ڈراموں کے بعد جن پہ سامعین اور دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو ایک ذرہ بھی ان کے کردار میں فرق نہیں پڑا ہوا ہوتا، نہ ان سامعین کے کردار میں. جو رشوت خور تھانے دار ہے اس نے واپس جا کے پہلے رشوت ہی لینی ہے. اس لیے بہت بڑا فرق ہے. قرآنی اعجاز کے دعوے کو اس کے سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے. جہاں شاعری کی نفی کرتا ہے، لازم بات ہے کہ شاعروں والا اعجاز نہیں بیان کر رہا. سمجھ گئے؟ ظہور مہر